بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم آن لائن کلاس۔ یہ آپ اسکرین پر کلیئرنگ ان سکائی کے دوسرے پیج کو دیکھ رہے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں شامل فرسٹ ایئر انگلش کی بک 1 میں شامل کلیئرنگ ان سکائی کا دوسرا پیج آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ واچ کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک سینٹینس رہتا تھا ٹرانسلیشن کرنے والا، یہ جیس اور جیس کا باپ جب مونٹین کی چوٹی پر جاتے ہوئے ایک جگہ پر ٹھہرتے ہیں تو وہاں پر کچھ یادوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کو وہاں پر کچھ چیزیں دکھاتا ہے، اس کو وہ جگہ دکھاتا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر ہم آیا کرتے تھے، اور یہاں پر ہمارے سکاؤٹ اور ریبٹس وغیرہ کو، جو ان کے پالتو کتے تھے، وہ ان کو گھیرے میں لیا کرتے تھے، اور یہاں پر کلیری ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ساری یادیں اس کو یاد دلاتا ہے اور چیزیں دکھاتا ہے۔ تو جیسے تھوڑا حیران ہوتا ہے تو وہ اپنے والد سے کوشچن کرتا ہے کہ یہی ہے وہ چیزیں جو مجھے دکھانے کے لیے آپ لے آئے۔ تو یہ کوشچن کرتا ہے، از دیٹ، یہ ہے وہ، واٹ یو وانٹیڈ ٹو شو می، جو چیز آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں۔ آئی آسکڈ، میں نے پوچھا، کیونکہ نریٹر خود جیس ہے تو جیس کہتا ہے میں نے اپنے والد سے پوچھا یہی ہے وہ سب کچھ جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے۔ تو اس کے والد جیس کے فادر جواب دیتے ہیں، او نو نو، او نہیں نہیں، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، ایز ہی بگین ٹو کلائم دا سیکنڈ بلف، جیسے انہوں نے دوسری عمودی چٹان پر چڑھنا شروع کیا۔ جیسے انہوں نے دوسری عمودی چٹان پر چڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کیا کہا، او نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیٹ لفٹڈ ابرپٹلی فرام دا فلیٹ ٹوارڈ دا سکائی، اور جو دوسری عمودی چٹان تھی وہ کہتا تھی، دیٹ جو کہ لفٹڈ اٹھی ہوئی تھی، ابرپٹلی اچانک، سڈنلی، فرام دا فلیٹ ٹوارڈ دی سکائی، ہموار زمین سے آسمان کی جانب۔ تو ہی انہوں نے دوسری چٹان جو کہ یکلخت آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی، ہموار زمین سے آسمان کی جانب کو جس کی چڑھائی تھی، اس پر چڑھتے ہوئے انہوں نے کہا، او نہیں نہیں، دی پائنز آن دی ٹاپ آف دا ماؤنٹین، صنوبر کے درخت، دی پائنز، صنوبر کے درخت، آن دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین، پہاڑ کی چوٹی پر، ابو اس، ہمارے اوپر، لکڈ، ایسے نظر آتے تھے، ایز، جیسا کہ اف دی فنگرز آف دیئر لانگ باؤز، ان کے لمبے لمبے ٹہنوں کی جو ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، ور فاؤنڈلنگ، اٹکھیلیاں کر رہی ہوں، چھیڑ رہی ہوں، دا سبسٹینس آف دا وائٹ کلاؤڈ، سفید بادل کے مادے کو۔ تو یہاں پر وہ ایک منظر پیش کرتا ہے، یہاں پر وہ کھڑے ہیں، اس سے اوپر ایک بلند پہاڑ ہے، اور اس بلند پہاڑ کے اوپر پھر صنوبر کے درخت ہیں۔ یہ آپ امیجن کریں، یعنی کہ ان سے پہاڑ اونچا ہے، پھر پہاڑ کی ٹاپ پر، ماؤنٹین کی ٹاپ پر صنوبر کے درخت ہیں، پھر ان صنوبر کے درختوں کی اونچی اونچی شاخیں ہیں، جس کو وہ فنگر کہتا ہے، شاخیں ہیں، ٹہنے ہیں، پھر ٹہنوں کے اوپر شاخیں ہیں، پھر درختوں کے اوپر سفید بادل ہیں۔ تو نیچے سے جیسے دیکھو، دور سے بادل کو دیکھو تو وہ جیسے یعنی کہ سفید سا مادہ لگتا ہے، تو اس کو سفید مادہ وہ کہتا ہے، سفید بادل تھے۔ تو نیچے سے کھڑے ہو کر اوپر جب اس نے منظر دیکھا تو ایسے لگتا تھا کہ جو درختوں کی ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، وہ بادلوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، اٹکھیلیاں کر رہی ہیں، کیونکہ جو شاخیں تھیں ہوا کی وجہ سے وہ ادھر ادھر جھوم رہی تھیں۔ تو ایک منظر پیش کرتا ہے، کہتا ہے، ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر صنوبر کے درخت کے جو شاخوں کی ڈالیاں تھیں، ان کے بڑے بڑے ٹہنوں کی جو ڈالیاں تھیں، وہ ایسا لگتا تھا کہ سفید بادل تھے، وہ اٹکھیلیاں کر رہی ہیں۔ تو اس کو دوبارہ دیکھیں، دی پائنز، صنوبر کے درخت، آن دی ٹاپ آف دا ماؤنٹین، پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کے اوپر والے حصے پر، ابو اس، ہمارے اوپر، لکڈ، ایسے نظر آتے تھے، ایز اف دی فنگرز آف دیئر لانگ باؤز، ان کے لمبے لمبے ٹہنوں کی جو ڈالیاں تھیں، شاخیں تھیں، ور فاؤنڈلنگ، اٹکھیلیاں کر رہی ہوں، شرارتیں کر رہی ہوں، دا سبسٹینس آف دا وائٹ کلاؤڈ، سفید بادل کے وجود کے ساتھ، سفید بادل کے ساتھ، ہمارے اوپر
پہاڑ کی چوٹی پر صنوبر کے درخت کے ٹہنوں کی لمبی لمبی جو شاخیں تھیں، ڈالیاں، ایسے لگتا تھا جیسے بادل کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہوں، شرارت کر رہی ہوں. وٹ ایور مائی فادر وانٹیڈ می ٹو سی. وٹ ایور جو کچھ مائی فادر وانٹیڈ میرے باپ چاہتے تھے، مجھ سے ٹو سی کہ میں دیکھوں. جو کچھ بھی میرے والد صاحب مجھ کو دکھانے چاہتے تھے، یا جو کچھ جو میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں دیکھوں، واز تھا آن ٹاپ آف دا ہائیسٹ پوائنٹ آف مائی فارم. میرے کھیت کی سب سے اونچی جگہ پر تھا. جو کچھ میرے والد صاحب مجھے دکھانا چاہتے تھے وہ میرے کھیت کی سب سے اونچی ترین جگہ پر تھا. اینڈ ود دا ایکسیپشن آف لاسٹ 3 years، اور پچھلے چند سالوں کے علاوہ آئی ہیڈ بین اوور دس پوائنٹ مینی ٹائمس. اس جگہ پر میں کئی مرتبہ آ چکا تھا. آئی ہیڈ بین اوور دس پوائنٹ، میں اس مقام پر آ چکا تھا، مینی ٹائمز، کئی مرتبہ. I had never seen anything extraordinary upon this high point. میں نے اس انتہائی اونچی جگہ پر کوئی ایکسٹرا آرڈنری، کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی تھی. آف رگڈ لینڈ، ناہموار جگہ پر. میں نے اس ناہموار اونچی جگہ پر کبھی بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی تھی. I had seen the beauty of many wild flowers. میں نے بہت سارے جنگلی پھولوں کی رونائی دیکھی تھی، خوبصورتی دیکھی تھی. I had seen، میں دیکھ چکا تھا یا میں نے دیکھی تھی، the beauty of many wild flowers، جنگلی پھولوں کی خوبصورتی دیکھی تھی. A few rock cliffs، کچھ پتھریلی چٹانوں کی خوبصورتی دیکھی تھی. A few rock cliffs، کچھ پتھریلی عمودی چٹانیں دیکھی تھی. And many species of hard and soft wood trees، اور بہت سارے نرم اور سخت درختوں کی قسم دیکھی تھی، ان کی ٹائپس دیکھی تھی، ان کی کائنڈ دیکھی تھی. میرا خیال میں آج کا لیکچر اتنا ہی کافی ہے. آپ کو یاد کرنے کے لیے زیادہ مشکل ہوگا، اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے. تو اس کے میں آپ کو کچھ سینونیمز اور امپورٹنٹس ورڈز بتا دیتا ہوں. پہلا ورڈ ہے بلف. سیکنڈ بلف جہاں پہ آیا ہوا ہے. بلف عمودی چٹان کو کہتے ہیں، تو اس کا کلف بھی ہوتا ہے، پیک بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ابرپٹلی، تو سڈنلی ہوتا ہے یا کوئکلی کہہ لیں. فلیٹ، ہموار، لیول، گراؤنڈ، پلین. اس کے بعد فنگر ہے، فنگر اور باؤ. یہ کیا چیز ہے؟ ڈالی، شاخ یا ٹہنا ہوتا ہے، اس کو برانچز کہتے ہیں، ٹویگز کہتے ہیں، یا شورٹس بھی بولتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ہمارا امپورٹنٹ سینونیم ہے فونڈلنگ، جس کا میں نے آپ کو بتایا شرارتیں کرنا، اٹکیلی کرنا، گدگدی کرنا. تو سٹروک یا پیر تھپ تھپانا جو ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے. سبسٹینس، اس کو سبسٹانس بھی پڑھتے ہیں، سبسٹینس بھی اس کی پروننسیشن ہے. میٹر، مادہ، میٹیریل یا سٹف اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سینونیم جو ایگزام میں آ جاتا ہے وہ ہے ایکسیپشن، کے علاوہ، انسٹیڈ آف. ایکسکلوژن اس کا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ہے ایکسٹرا آرڈنری، تو ان یوزول، ان کامن، ونڈرفل ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے رگڈ، رف، ارریگولر، بروکن اپ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے ہمارے پاس سینونیمز، سپیشیس ہوتا ہے، سارٹس، کائنڈ، ٹائپ یا ورائٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں.